ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر من بعد الغمی غم کے بعد امنۃ نعاسا امن کی اونگ یغشی طائفۃ منکم وہ ڈھانپتی تھی تم میں سے ایک جماعت کو وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم اور ایک جماعت نے اپنے نفس کے اندر یہ فکر ڈال لی تھی یظنون باللہ غیر الحق وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے تھے ظن الجاہلیت جاہلیت کے گمان یقولون وہ یہ کہتے هل لنا من الامر من شیء کیا کسی معاملے میں ہمارا بھی کوئی حق ہے ہمارا بھی کوئی اختیار ہے قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے لیے ہیں یخفون فی انفسہم وہ چھپاتے تھے اپنے نفسوں کے اندر ما لا یبدون لک جو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے یقولون وہ یہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتا ہمارے لیے کسی معاملے میں کوئی اختیار ما قتلنا ہاہنا ہم یہاں مارے نہیں جاتے قل اے نبی آپ فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل البتہ نکل جاتے وہ لوگ کہ جن پر فرض کر دیا گیا تھا قتل ہونا الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی جگہ پر ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہیں ولیمحص اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہیں واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ اچانک سے مسلمانوں کو غم پر غم ملا اور ایسے صدمے کے اوپر صدمہ ملا کہ جس کا برداشت کرنا مسلمانوں کے لیے کچھ ناممکن سا ہو گیا۔ تو جب ایسی حالت نازک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلمانوں کا مداوع کرتے ہوئے مسلمانوں پر ایک اونگ نازل کر دی، اور وہ اونگ ایسی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور مجھے بار بار اونگ آ جاتی تھی، اور کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ہماری جو تھوڑیاں تھیں وہ ہمارے سینوں سے لگ جاتی تھی، یعنی اونگ اتنی حد تک تھی، اتنی گہری اونگ تھی کہ جیسے کہ نیند کا غلبہ بالکل اس کے قریب قریب کی اونگ تھی۔ کہتے ہیں کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے جیسے کہ چھوٹنے لگی تھیں اور ہماری تھوڑیاں ہمارے سینوں سے لگنے لگی تھیں۔ تو کہنے لگے کہ عین اس وقت میں نے پھر نظر اٹھا کر کے دیکھا کہ کیا یہ میری ہی کیفیت ہے یا دوسرے مسلمان صحابہ کی بھی، مجاہدین کی یہی کیفیت ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو تمام تقریباً صحابہ اسی طریقے سے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی، تو تمام صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں اسی طریقے سے چھوٹ رہی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے اندر جو اونگ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، اور نماز کے اندر اگر اونگ آ جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سخت خوف کے اندر ہمیں اس قدر نیند آنے لگی کہ ہماری تھوڑیاں سینوں سے لگ گئی تھیں، اور عین اس حالت کے اندر کہتے ہیں کہ معتب بن قشیر وہ یہ الفاظ کہتا ہوا سنائی دینے لگا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، جو قرآن کے اندر الفاظ ہیں۔ تو یہ معتب بن قشیر جو ہے یہ منافق ہے، اس کے زبان سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ الفاظ ظاہری طور پر سنے کہ اس نے یہ کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمیں کسی معاملے میں کوئی اختیار ہوتا کہ ہم جنگ سے پلٹ جاتے، یا یہ کہ ہمارا اختیار ہوتا کہ ہمیں کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں لڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے ایک مشورہ کیا تھا، اور مشورہ یہ تھا کہ یہ بتایا
کہ جنگ شہر کے اندر لڑنی ہے یا شہر سے باہر جا کر لڑنی ہے، تو جتنے بھی نوجوان تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی شہر کے اندر نہیں لڑیں گے، ہم شہر سے باہر لڑیں گے۔ اور منافق جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کی رائے یہ تھی کہ جنگ کو شہر کے اندر ہی لڑا جائے۔ تو یہ اختلاف رائے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب تیاری کر لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لی ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوبارہ سے یہ رائے دی کہ جی شہر کے اندر ہی کی جائے جنگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی عادت نہیں ہے کہ جب وہ تیاری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی زرہ کو اتار دیں۔ تو پھر جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر ہی لڑی گئی۔ تو اس طریقے کے جو لوگ تھے، جب انہوں نے شکل دیکھی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے لیے کوئی اختیار ہوتا، یعنی ہماری رائے مان لی جاتی، تو پھر ہم کیا ہوتے کہ ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنے نفسوں کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ یظنون باللہ غیر الحق، اپنے نفسوں کو وہ بچا سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ اللہ پر ناحق باتیں کسنے لگے، ظن الجاہلیہ، بالکل جاہلیت کی باتیں۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہی باتیں تھی کہ یہ کیسا رب ہے، اس نے کیسا ایک وعدہ کیا مسلمانوں سے اور اپنے نبی سے کہ ان کو فتح نصیب ہوگی، لیکن یہ فتح تو شکست میں بدل گئی۔ اور یہ کیسا نبی ہے کہ جسے میدان جنگ کے اندر ہی یعنی کہ موت واقع ہو گئی، تو وہ اللہ کے بارے میں ظن الجاہلیہ، بالکل جاہلیت کے گمان کرتے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو بھائی کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بالکل اسلام ایسا ہے کہ ہماری یعنی کہ بیڑیاں ڈال دی ہیں اس نے ہمارے ہاتھ پیروں کے اندر اور ہمیں لا کر کے یہاں موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، ہمارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، یہ کہہ دو کہ سارے کے سارے اختیارات تو اللہ کے لیے ہیں۔ ہاں اگر مشاورت کی جائے گی اور کسی سے رائے لی جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کسی کی رائے کے اوپر چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تو ضرور لی ہے لوگوں سے، لیکن رائے پر جو کلی اختیار ہوتا ہے وہ حاکم اعلیٰ کو ہوتا ہے۔ تو حاکم اعلیٰ کا جو اختیار ہے یعنی اللہ کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سونپا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اختیار، اللہ فرماتے ہیں کلہ للہ ان الامر کلہ للہ، آخری اختیار وہ سب اللہ کا ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے نفسوں میں وہ چھپا رہے تھے جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں وہ آ تو گئے تھے مسلمانی بن کر کے، مسلمانی چہرے کے ساتھ، لیکن وہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ چھپا رہے تھے نبی جو آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اندر تو ان کے یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا اختیار ملے اور ہم یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واضح طور پر یہ کہہ دیں اگر تمہارے ذہن میں ذرا سا بھی یہ خیال ہے کہ یہ میدان میں آنے کی وجہ سے تمہیں موت ہوگی تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے موت لکھی ہے تو وہ خود اپنے مرگھٹ تک چل کر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جسے جہاں مرنا ہوتا ہے وہ خود وہاں چل کر جاتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں تمہارا آنا اور یہاں قتل ہونا، یہ میدان جنگ میں آنے کی وجہ سے موت نہیں ملی، بلکہ جہاں اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے وہ وہاں خود چل کر کے چلا جاتا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا